دوسری آیت یہ ہے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں ڈرانے والا ہوں کھلا کھلا۔ اللہ فرماتے ہیں کما انزلنا علی المقتسمین، کما جس طرح کے، انزلنا کون سا فعل انزلنا؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے تقسیم کر دیا۔ مقتسمین تقسیم کرنے والے اسم فاعل ہے، اور انزلنا سے مراد عذاب ہے۔ ویسا ہی عذاب ہم تم پہ بھی نازل کریں گے جیسا عذاب ہم نے نازل کیا مقتسمین تقسیم کرنے والوں پہ۔ تقسیم کرنے والوں کی وضاحت جو ہے وہ اگلی آیت میں ہے، الذین جعل القرآن عزین، الذین وہ لوگ، جعلو جنہوں نے کیا، جعلو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو متکلم مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جعلو جنہوں نے بنایا، القرآن قرآن کو، عزین ٹکڑے ٹکڑے، جمع ہے عزین، اس کا واحد اعضا ہے۔ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، تقسیم کر دیا۔ یہاں قرآن سے مراد یہ قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ پہ جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ مراد ہیں، اور ان کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس قرآن کو یا ان کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد کیا ہے؟ ٹکڑے کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا ایک جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے بعض احکام پہ ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے، اپنی خواہش کے مطابق جو اچھا پسند آتا اس پہ عمل کرتے، اور جو پسند نہ آتا اس کو چھوڑ دیتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم لوگ کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے، شریعت کے بعض حصوں کو مان لے اور بعضوں کو نہ مانے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ بدترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ ویسے بات تو کہی گئی ہے یہود و نصارہ کے حوالے سے کہ ان کا ایک جرم یہ تھا کہ شریعت کی بعض باتوں پہ ایمان لاتے، بعض باتوں کا انکار کرتے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس جرم کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان پہ مسلط کی گئی، اور قیامت کے روز ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حکم ان کے لیے تو ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ جیسا حکم یہ پہلوں کے لیے تھا ویسا ہی حکم ہمارے لیے بھی ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اسلام کے سارے احکام مانو، یہود و نصارہ کی طرح نہ کرنا کہ بعض باتوں کو مان لو اور بعض باتوں کو چھوڑ دو۔ لیکن المیہ یہی ہے کہ آج بیشتر لوگ یا اکثریت جو ہے مسلمانوں کی، اس کا حال بھی وہی ہے جو یہود و نصارہ کا تھا۔ سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی، لہذا نہیں چلتی، دعویٰ ہے یہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے والے
یا اللہ کے رسول کے احکام کی پرواہ نہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں، لہٰذا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، نماز روزہ تو کرتے رہیں گے لیکن سود نہیں چھوڑیں گے، صدقہ خیرات تو کرتے رہیں گے لیکن حدود نافذ نہیں کریں گے، اس لیے کہ حدود نافذ کرنے سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، لوگ ہمارا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ 21ویں صدی میں پرانے زمانے کے قانون اور جو ضوابط ہیں وہ کیسے چل سکتے ہیں، یا پھر اس زمانے میں حجاب کے بغیر تو عورت کا ممکن نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ بعض باتوں کو مان لینا، بعض باتوں کو ترک کر دینا، یہ یہود و نصارہ کا جرم تھا جس پہ بڑی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس جرم کی وجہ سے دنیا میں تم پہ ذلت اور رسوائی مسلط ہو جائے گی اور آخرت میں شدید ترین عذاب آئے گا۔ اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ایمان لاتا ہے وہ پوری طرح مکمل ایمان لائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا محتاج نہیں ہے۔ جو لانا چاہتا ہے ایمان وہ اپنے دل سے پوری رضا و رغبت کے ساتھ اور سر نیچا کر کے ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لانا چاہتا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے۔ اللہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم سارے کے سارے اگلے اور پچھلے جن اور انسان سارے کے سارے اتنے متقی بن جاؤ، اتنے متقی بن جاؤ جتنا کوئی زیادہ سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر کا اضافہ نہیں کرو گے تم، اور اگر تم سارے کے سارے اگلے اور پچھلے جن اور انسان بدترین فاسق اور فاجر کی طرح ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا کچھ بھی تم بگاڑ نہیں سکو گے۔ اس لیے اللہ ہمارے اسلام کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اسلام لانا ہے، اسلام قبول کرنا ہے تو ہر وہ بات ماننی ہو۔ یہی تو جھگڑا تھا کفار کے ساتھ۔ اگر اس طرح کا ایمان لانا ہوتا تو ابو جہل کے لیے یا ابو لہب کے لیے یا عتبہ اور شیبہ کے لیے ایمان لانا کوئی مشکل نہیں تھا کہ جو ہمیں پسند آتا ہے۔ طائف سے وفد آیا ایمان لانے کے لیے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض باتوں کی رعایت طلب کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نماز سے مستثنا کر دیجیے۔ فرمایا کہ جس اسلام میں نماز نہیں مجھے وہ اسلام قبول نہیں ہے۔ اچھا یا رسول اللہ زکوٰۃ سے مستثنا کر دیجیے۔ فرمایا کہ جس اسلام میں زکوٰۃ نہیں ہے وہ اسلام مجھے قبول نہیں ہے۔ اچھا یا رسول اللہ ہمیں روزے سے مستثنا کر دیجیے۔ فرمایا یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام لانا ہے تو پورے کا پورا لاؤ، اور اگر نہیں لانا تو کوئی جبر نہیں ہے اسلام لانے کے لیے۔ جو نہیں لانا چاہتا وہ نہ لائے، لیکن وہ اپنی سزا بھگتے گا نہ ایمان نہ لانے کی، لیکن اس کے لیے جبر نہیں ہے۔ لیکن جس نے اقرار، یہی بات ہے، اسلام لانے کے لیے تو جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کسی بھی کافر کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، نہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ضرور اسلام لائے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد اگر اسلام کے احکام کی نافرمانی کی جائے گی تو معاملہ وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ کیا تھا۔ حالانکہ وہ ان معنوں میں مانعین زکوٰۃ نہیں تھے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے منکر تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا انہوں نے کہ ہم نہیں دیتے، بلکہ انکار اس بات سے کیا تھا کہ ہم اپنی زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہیں کرائیں گے۔ بیت المال میں جمع کرانے سے انکار کیا تھا۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جو نظام ہے اس کی تحفظ کی خاطر ان کے خلاف جہاد کیا کہ تمہیں وہ کچھ کرنا پڑے گا جیسا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے رہے۔ اسلام میں داخل ہونا ہے تو تمہیں سارے کام کرنے پڑیں گے، اپنے عقائد کی اصلاح بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہیں، حقوق بھی ہیں، اور عورتوں اور مردوں کے جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ بنایا اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اپنی مرضی، جھگڑا اسی بات کا تھا قریش مکہ کے ساتھ۔ قریش مکہ کو اس بات کا علم تھا کہ ہم جب اسلام لے آئیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے تو ہماری جو چودراہٹ ہے، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، سردار تو صرف ایک رہ جائے گا۔ اس کی ہر بات کے آگے ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا، اس کی ہر بات کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ یہی تو جھگڑا تھا قریشیوں کا، اور یہی تو مار تھی قریشی سرداروں کے لیے، اور اسی میں وہ اپنی حد تک سمجھتے تھے کہ ہم نے اگر اس کو نبی مان لیا
اس بات کا انہیں پورا شعور تھا کہ نبی ماننے کے بعد ہم اپنی مرضی نہیں کر سکیں گے. جب نبی مان لیا تو پھر مرضی ہماری ختم ہو جائے گی. ہمیں نہ اپنے اموال پہ اپنا اختیار رہے گا، نہ اپنے بال بچوں پہ اختیار رہے گا، نہ اپنے گھر بار پہ اختیار رہے گا. ہمیں وہ ہر کام کرنا پڑے گا جیسا اللہ کا رسول کہے گا. جب مال مانگے گا مال دینا پڑے گا. بچوں کی جیسی تعلیم و تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ویسی کرنی پڑے گی. گھر ویسے بنانے پڑیں گے جیسے اللہ کا رسول کہے گا. معاملات ویسے کرنے پڑیں گے جیسا اللہ کا رسول کہے گا. اپنی مرضی ساری کی ساری ختم کرنی پڑے گی. اور یہی وہ بات ہے جس کا مطالبہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام لانا ہے تو پورے کا پورا لاؤ. یہودیوں اور عیسائیوں والا اسلام مطلوب نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو منظور ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں فرما دیا کہ جو ایسا اسلام لائے گا کہ جتنی بات چاہی وہ مان لی، جتنی بات چاہی وہ چھوڑ دی، فرمایا کہ اس سے دنیا میں ذلت اور رسوائی مسلط ہوگی اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہوگا تمہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. فَوَرَبِّكَ واو یہاں پہ قسم کا ہے، فا الگ ہے وا الگ ہے، پس قسم ہے رب کا تیرے رب کی. لَنَسْأَلَنَّهُمْ، نسألن کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے اور نون تشدید ہے یا نون ثقیلہ ہے آخر میں، جس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مضارع کے معنی مستقبل کے لیے خاص ہو جاتے ہیں اور اس میں شدید تاکید پائی جاتی ہے کہ یہ کام تو ہو کے رہے گا. سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ بات آئی تو ہے یہود و نصارہ کے لیے کہ جو بعض احکام پہ ایمان لاتے ہیں، بعض احکام کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے اس بارے میں ضرور سوال کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عام ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. جتنے بھی اگلے اور پچھلے ہیں ہم نے سب سے سوال کرنا ہے، ہر آدمی کو جواب دہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ اپنا الگ الگ معاملہ رکھا ہوا ہے. ہر آدمی کے زندگی کے لمحات، عمر جو ہے وہ الگ ہے. ہر آدمی کے رزق کا معاملہ الگ ہے، صحت کا معاملہ الگ ہے، اس کی اولاد کا، بیوی بچوں کا، ہر چیز کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھا ہے. اسی طرح قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے الگ الگ سوال بھی کریں گے کہ دنیا میں اس نے کیا کیا، ہمارے احکام کی کہاں تک اس نے اطاعت کی، کہاں تک چھوڑا انہیں، کون کون سی باتوں کو چھوڑا، کون کون سی باتوں پہ عمل کیا. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، یعنی امتوں سے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے، کوئی بھی بچنے والا نہیں. حساب لینے والا ایک ہے اور باقی ساری مخلوق حساب دینے والی ہے. ایسا کوئی بھی نہیں جو یہ کہے کہ میں حساب کے بغیر بچ جاؤں گا یا چلا جاؤں گا جنت میں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ آسان حساب جس سے لینا چاہیں گے اس سے آسان حساب لیں گے، جس سے مشکل حساب لینا چاہیں گے اس سے مشکل حساب لیں گے. اور اللہ کے رسول سے حساب اتنا ہی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیریت سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں یا اللہ میں خیریت سے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب اتنا ہی ہوگا. باقی لوگوں کا حساب جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے اعمال کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اور اللہ کے علم کے مطابق ہوگا. لیکن اللہ فرماتے ہیں چھوڑیں گے ہم کسی کو بھی نہیں. ہر ایک سے سوال جواب ہوگا. رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم گئے تم نے کیا کیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. لیکن اس کے باوجود جواب دہی کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اپنی
زندگی کے آخری لمحے تک موجود تھا کہ مجھے اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں 2 انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ان کے حساب کتاب کے بارے میں یا جواب دہی کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا اس وقت، اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لے آئیں گے اور وہ گواہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے یا اللہ تیرا دین ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پہ گواہی دینے کے لیے قیامت کے دن ہم تمہیں بلائیں گے کہ آؤ تم آ کے گواہی دو کہ تم نے حق نبوت ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں سے گواہی لو، ان لوگوں کے سامنے اس بات کا جواب دو کہ جو فرض ہم نے تمہیں سونپا تھا، جو ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی، وہ ذمہ داری تم نے پوری کی یا نہیں کی۔ ان لوگوں کے سامنے آگے گواہی دو اس بات کی۔ اور یہی وہ بات تھی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ لوگوں سے یہ بات کہی کہ لوگوں قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے۔ حل بلغت حل ادیت، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ حل بلغت کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ حل ادیت کیا میں نے فریضہ رسالت ادا کرنے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں یہ پوچھا جائے گا، تم مجھے بتاؤ اور مجھے جواب دو کہ قیامت کے دن میرے بارے میں کیا جواب دو گے۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی تعداد موجود تھی جنہوں نے اس بات کی گواہی دی، ادیتا یا رسول اللہ، بلغتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، ہم اس بات کی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس اتنا شدید تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کے سناؤ۔ بڑی لذت ہے قرآن مجید سننے میں، پڑھنے میں بھی بڑی لذت ہے، لیکن سننا سنت بھی ہے اور سننے میں لذت بھی بڑی ہے۔ اچھے قاری جب پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، آسمانوں سے آ رہا ہے یہ، اور آیا بھی آسمانوں سے ہی ہے، 7ویں عرش سے اوپر 7واں آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش سے نازل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو سناؤں میں؟ آپ ہی تو نازل ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی یہی آیتیں تھیں، اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس بس بس، اور میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آنسو اسی بات کے تھے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ رسولوں سے بھی ہم جواب طلب کریں گے کہ تم کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا تھا، تم نے اپنا فرض کہاں تک ادا کیا، لوگوں تک بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑا تو ہر ایک کو ہونا پڑے گا، رسول جو ہے وہ مستثنا نہیں ہے، تو ہماری کیا مجال ہے؟ مجھ جیسے گناہ گار لوگ اور حقیر لوگ جن کا کوئی شمار نہیں ہے کسی کتار میں، ان کو تو اپنی دن رات فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے جواب دیں گے۔ اور پھر دوسرا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام اور جواب طلبی ہوگی کہ عیسائیوں نے شرک کیا، اور عیسائیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان سے جواب طلب کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ عیسیٰ تم یہ بتاؤ، کیا تم نے یہ کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے ساتھ، مجھے اور میری ماں کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ؟ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ۔ قَالَ سُبْحَانَكَ، آپ جواب کا انداز دیکھیے، یہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کریں گے کہ فوراً چھوٹ نہیں کہیں نہیں یا اللہ یہ بات میں نے نہیں کہی، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں گے، اپنی معذرتیں پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا تیرا ایک غلام تیری بارگاہ میں اتنی بڑی گستاخی کرے۔ سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات بے عیب ہے، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو عیب، مجھ سے عیب ہو سکتا ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، بے عیب ذات تیری ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ میری مجال نہیں کہ میں اپنی زبان سے ایسی بات نکالوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا، مجھے یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں یہ بات اپنی زبان سے نکالوں کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، دیکھیے کتنی لمبی وضاحت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات میں فرما رہے ہیں، ایک بات نہیں 5-7 باتیں مسلسل اپنی برات میں کر رہے ہیں کہ کم از کم میری تو جان چھوٹ جائے اللہ کی بارگاہ سے، مجھ پہ کوئی بلیم یا مجھ پہ کوئی بات نہ آئے۔ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہے، فقد علمتہ، تو یا اللہ تو خوب جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ تو خوب جانتا ہے جو میرے دل میں ہے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تیرے دل میں کیا ہے۔ عالم الغیب تیری ذات ہے، جو میرے دل میں بات ہے، جو میرے سینے کے اندر ہے، وہ تو جانتا ہے، لیکن یا اللہ جو تیرے دل کی باتیں ہیں وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، علام الغیوب تو ہی ہے۔ پھر آگے اور بھی وضاحت کی عیسیٰ علیہ السلام نے، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہی، یا اللہ میں نے تو اتنی ہی بات ان لوگوں سے کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اللہ نے کس بات کا حکم دیا۔ اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کے لیے اس بات کی وضاحت پھر کریں گے کہ یا اللہ تو نے مجھے کیا حکم دیا تھا۔ وہ حکم یہ تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بندگی کرو اس کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یا اللہ میں نے تو اتنی ہی بات کہی تھی ان سے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور یا اللہ جتنی دیر تک میں لوگوں کے درمیان موجود تھا تب تک تو میں ان کی گواہی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے یا اللہ تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور یا اللہ جب تو نے مجھے آسمانوں میں اٹھا لیا اس کے بعد پھر تو نگہبان تھا، تو ہی جاننے والا ہے کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے سوال تو ایک کیا کہ اے عیسیٰ تیری قوم نے تجھے اور تیری ماں کو میرا شریک ٹھہرا لیا، اپنا معبود بنا لیا، کیا تو نے کہا تھا انہیں؟ بات سوال تو مختصر سا تھا لیکن بڑی وضاحت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور اپنی برات میں کئی کلمات عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میری جان چھوڑ دیجیے، آج تو مجھے اپنی جان کی امان چاہیے۔ لوگ جہاں جاتے ہیں جائیں، لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ خود اس کی ذمہ دار ہیں۔ یا اللہ میں نے ایسی بات نہیں کہی تھی۔ اور پھر آگے یہ بات بھی کہیں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو انہیں اس بات پہ عذاب کرے تو تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، تو کر سکتا ہے۔
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو معاف بھی کر سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے، دونوں باتوں کا تجھے اختیار ہے۔ لیکن یا اللہ میں اس بات سے بڑی ذمہ ہوں کہ میں نے ان لوگوں سے یہ بات کہی ہو کہ میری ماں کو یا مجھے اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن ہم امتوں سے بھی سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے، اور سوال کس بات کا ہوگا؟ رسولوں سے تو ظاہر ہے یہی سوال ہوگا کہ تم نے حق رسالت ادا کیا یا نہیں کیا، جو پیغام میں نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ امتوں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس کلمے کی تمہیں رسولوں نے دعوت دی تھی وہ کلمہ تم نے قبول کیا یا نہیں کیا، جس کا تم عالم ارواح میں بھی اعتراف کر چکے ہو۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری روحوں نے یکدم جواب دیا کہ ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال جو انسان سے کیا جائے گا نعمتوں کے حوالے سے وہ صحت کے بارے میں ہوگا کہ کیا میں نے تمہیں صحت نہیں دی تھی، کیا میں نے تمہیں صحت نہیں دی تھی۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں سیراب کرنے کے لیے، تمہاری پیاس بجھانے کے لیے کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا۔ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ کبھی ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا، الا یہ کہ بندہ جب بستر پہ پڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو پھر انسان کو قدر ہوتی ہے کہ صحت کتنی اچھی بات۔ اور جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے صحت دی ہوئی ہے۔ لیکن اکثریت ایسے لوگ، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بڑے تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ اکثریت ایسی ہے جو ناشکرے لوگوں کی ہے، جنہوں نے کبھی احساس تک، اور پچھلی دفعہ جو درس دیا تھا میں نے جس میں سورہ نحل کی آیت تھی، اس میں بھی تو یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں سایہ مہیا نہیں کیا تھا، کیا میں نے تمہیں لباس نہیں دیا تھا۔ ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کو ذہن نشین کروائی ہے کہ انسان کہیں ناشکری کا راستہ اختیار کر نہیں سکتا کہ صحت بھی اللہ کی دی ہوئی، یہ پانی بھی دیا ہوا اللہ کا، یہ روزی بھی اللہ کی دی ہوئی، یہ بیوی بچے اللہ کے دیے ہوئے، یہ گھر بار اللہ کا دیا ہوا، یہ سائے اللہ کے دیے ہوئے، یہ درخت اور در و دیوار اللہ کے دیے ہوئے، انسان اللہ کی ناشکری کہاں سے کر سکتا ہے؟ اور ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتلایا ہے، اس کا احساس دلوایا ہے، اس کو ذہن نشین کروانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں یہ باتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں جن پہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اللہ کی بارگاہ سے ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک انسان 5 باتوں کے جواب نہ دے لے۔ پہلا سوال یہ ہوگا مال کیسے کمایا تھا، ساری زندگی کا حساب ہے۔ ظاہر ہے کوئی انسان بھی اتنی تو یاداشت ہی نہیں انسان کی کہ انسان ساری زندگی کا حساب کتاب کر سکے، لیکن ہر آدمی کے ایک مجموعی مزاج کا وہاں پہ حساب ہوگا کہ اس کا مزاج خیانت والا تھا یا امانت والا تھا، یہ بندہ خائن تھا یا امانت دار تھا۔ اور پھر جو مال تم نے کمایا تھا اس مال کو خرچ کیسے کیا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو حلال اور جائز راستے تھے ان پہ خرچ کیا یا شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال، اور پھر زندگی کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ ایک تو سوال یہ ہوگا کہ ساری زندگی تم نے کن کاموں میں گزاری، بلوغت سے لے کے اپنی موت تک کن کاموں میں مشغول رہے، اللہ کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، یا اللہ سے غافل رہے۔ اور پھر انسان کی جوانی کا حساب الگ ہوگا کہ جوانی کا زمانہ کیسے گزارا تھا۔
ساری زندگی کا سوال الگ ہوگا کہ ساری زندگی کیسے اور کہاں گزاری، اور جوانی کا سوال الگ ہوگا کہ تم نے جوانی کیسے بسر کی۔ جوانی انسان کی بھرپور قوت اور بھرپور صلاحیتوں کا زمانہ ہوتا ہے، انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، خوف اور ڈر انسان کو کسی چیز کا محسوس نہیں ہوتا۔ اگر انسان نیکی کے راستے پہ ہے تو نیکی کا جو کام انسان کرنا چاہے وہ کر پاتا ہے، اگر برائی کے راستے پہ ہے تو برائی کے بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے اور اسے ڈر اور خوف نہیں آتا اللہ کا۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی کا الگ حساب ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری تھی، اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جتنا علم تمہیں حاصل تھا اس کے مطابق عمل کہاں تک کیا، جتنا علم حاصل تھا اس کے مطابق عمل کہاں تک کیا تم نے۔ اس سے اتنی بات تو معلوم ہوتی ہے کہ اگر لا علمی میں انسان کوئی توحید کے علاوہ شرک کے معاملے میں لا علمی کا جواز قیامت کے دن نہیں سنا جائے گا، اس لیے کہ توحید اللہ نے انسان کے مزاج میں رکھی ہے، انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے، شرک انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ توحید کے علاوہ باقی جو اعمال ہیں ان میں لا علمی کا جواز یا لا علمی کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی اور اس کو گنجائش دی جائے گی، اس کو رخصت دی جائے گی اور اس کو معافی دی جائے گی، لیکن توحید کے معاملے میں لا علمی کی بات یا لا علمی کا جواز بھی نہیں سنا جائے گا۔ یہ ہیں وہ سوالات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیرے رب کی قسم ہم سب سے، اگلوں سے بھی اور پچھلوں سے بھی سوال ضرور کریں گے، اما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، حکم ہے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَاصْدَعْ، ہانکے پکارے کہہ دو، علل اعلان کہہ دو، اونچی آواز سے کہو، بما تؤمر، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے علماء نے 3 مختلف حصے کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حصہ تو وہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چوری چھپے تھی اور ایک خاص حلقے تک محدود تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، وحی نازل ہوئی، تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، مجھے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر انکار کرو گے تو تمہارے لیے عذاب ہوگا۔ گھر کی دعوت میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور پھر آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید تھے۔ گھر سے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دین کی دعوت دی جن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اعتماد تھا کہ یہ اس راز کو فاش نہیں کریں گے، دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، کہ دین کی دعوت کا کام جو ہے یہ سوچا جائے اور اس پہ غور کیا جائے بڑی حکمت کے ساتھ، اور بڑے ہی سلیقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ بدرجہ، مراحل بر مراحل اور منزل بر منزل حکم دیا اس کو پھیلانے کا، اور بڑے دھیمے طریقے سے آہستہ آہستہ دین جو ہے وہ پھیلا اور کفار کی دستبر سے محفوظ رہا۔ اپنے قابل اعتماد دوستوں میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے حضرت عثمان بن عفان ایمان لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے، حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لائے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایمان لائے۔ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، لیکن یہ وہ ابتدائی مرحلہ تھا
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر کے افراد کو دعوت دی، اور گھر کے افراد کو دعوت دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے قابل اعتماد دوست تھے ان کو دین کی دعوت دی، اور تیسرے مرحلے پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب تمہارے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، سردار ہیں یا رعایا ہے، ان سب تک اپنی یہ بات پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مراحل میں یہ کام کیا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو گھر بلایا، اور گھر بلانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اللہ نے رسول چنا ہے، تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ جس طرح تم رات کو سوتے ہو اور صبح جاگتے ہو، بالکل اسی طرح ایک دن تمہیں ابدی نیند سلا دیا جائے گا، اور جس طرح تم صبح اٹھتے ہو اسی طرح تمہیں اٹھا دیا جائے گا، اور حساب کتاب ہوگا، آخرت ہوگی۔ چونکہ یہ گھر کی مجلس تھی، اور گھر میں ابو لہب چچا تھا، پہلا موقع تھا، ابو لہب نے کہا کہ نادانی اور بیوقوفی کی باتیں نہ کرو، یہ کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دینا ہمارے لیے۔ اس طرح کی 2-4 باتیں ابو لہب نے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور مجلس برخاست ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا، لیکن ابو طالب نے کہا کہ جو کام تمہیں سونپا گیا ہے تم وہ کام کرتے رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ دوسری دفعہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنے گھر میں لوگوں کو اسی حکم کے تحت، اور پھر اسی طرح کی باتیں ہوئیں۔ ابو لہب نے ڈانٹ ڈپٹ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہنے لگا کہ ہم پورے عرب کی تلواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عرب کی دشمنی ہم مول نہیں لے سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دماغ کتنے تیز تھے ان کے۔ اس نے یہ لا الہ الا اللہ والی بات سنتے ہی اس بات کا اندازہ کر لیا کہ اگر یہ کلمہ بلند کیا گیا اس معاشرے میں تو سارے عالم عرب کی دشمنی ہمیں مول لینی پڑے گی، اور یہ کام ہمیں پسند نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی دوسری دفعہ بھی ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اور کہنے لگا کہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ باتیں مجھے پسند ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے نصیب کی بات کیسی ہے۔ ابو طالب نے یہاں تک کہا کہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں تمہاری مجھے پسند ہیں، لیکن اب عبد المطلب کا دین چھوڑنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا یہ مجھے پسند نہیں۔ باتیں تمہاری مجھے دل کو لگتی ہیں، باتیں تمہاری اچھی ہیں، اور میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا، جو کام تم کرنا چاہو گے تمہاری پشت پناہی کروں گا۔ یہ دوسری مجلس میں اس نے کہی بات، تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا یہ مجھے پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا احساس ہو گیا کہ ابو طالب جو ہے یہ میری حمایت کرتا ہے اور آئندہ بھی میری حمایت کرے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حوصلہ افزائی ہوئی اس سے۔ اور تیسرا موقع وہ ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے یا صباح کا نعرہ لگایا، اور سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ اس میں اپنے قرابت دار اور رشتہ دار بھی تھے اور غیر رشتہ دار بھی تھے۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مسرت اور حکمت سے نذیر اور بشیر کی دعوت دی کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ ہم نے سوائے سچ کے تمہارے اندر کوئی اور بات نہیں دیکھی، تمہاری بات کو سچ مانیں گے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا گیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فوراً ہی پہلے ابو لہب اٹھا اور اس نے کہا تباً لک، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ اور پھر وہی باتیں اپنی دہرائی جو پہلی کہہ چکا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب و تب کی سورہ نازل فرمائی۔ لیکن یہ وہ مرحلہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ جو تمہارے قرابت دار
اور احباب ہیں ان کو دین کی دعوت دو. جب یہ مرحلہ گزر گیا تو اس سے اگلا مرحلہ یہ تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب اس کو سارے معاشرے میں اعلان کہو. اور یہ بات بڑی ہمت اور بڑی جرت کی تھی کہ جس معاشرے کے چند افراد اپنے کنبے اور قبیلے کے افراد اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، حکم یہ ہوا کہ اعلان جا کے ان میں یہی کلمہ دہراؤ لا الہ الا اللہ والا. اور پھر ساتھ یہ حکم بھی دیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مشرکوں کی پرواہ نہ کرو. مشرک تمہارا استہزاء کریں گے، تمہاری دشمنی کریں گے، تمہاری مخالفت کریں گے، تمہیں تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچائیں گے، تمہیں اذیت پہنچائیں گے، یہ سارے مراحل آئیں گے تم پہ. لیکن اللہ نے ساتھ ہی فرمایا کہ اعرض عن المشرکین مشرکوں کی ان حرکتوں کی تم نے پرواہ نہیں کرنی. جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا تصادم تو کفر کے ساتھ پکی بات ہے. اسلام کا کفر کے ساتھ ٹکراؤ اور تصادم جو ہے یہ تو پکی بات ہے. کفر اور اسلام جو ہے ان کا آپس میں اتحاد ممکن نہیں، ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہونا ممکن نہیں ہے. یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو نہیں سکتے. ایک آگ ہے ایک پانی ہے. کافر اور مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، کفر اور ایمان ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جب تم یہ لا الہ الا اللہ والی بات کہو گے، توحید والی بات کہو گے، ایمان والی بات کہو گے تو یہ شعلہ بھڑکنا ہی بھڑکنا ہے، یہ تصادم ہونا ہی ہونا ہے، یہ ٹکراؤ ہونا ہی ہونا ہے. اور تمہارے لیے حکم یہ ہے اعرض عن المشرکین مشرکوں کی کسی بات کی پرواہ نہ کرنا. اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ مومن کہلائیں گے، تمہارے جو ساتھی ہیں، اور جو تمہارے مد مقابل ہیں جو انکار کرنے والے ہیں وہ مشرک ہوں گے. جب ان لوگوں نے یہ بات سنی کہ اعرض عن المشرکین کہ اچھا ہمیں مشرک کہا گیا ہے، اس پہ ایمان لانے والے یا اس کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ تو مومن اور مسلم ہیں اور ہمیں مشرک اور کافر کہا گیا ہے، تو یہ تو اور بھی بھڑکنے والی بات تھی. لیکن اللہ نے فرما دیا کہ ان کی پرواہ نہیں کرنی، جو کرتے ہیں یہ کرتے رہیں. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم وہ کام کر گزرو جس کا ہم نے حکم دیا ہے. تمہیں بڑی جان جوکھوں کا کام ہے یہ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کرنا. آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان اور تسلی کے لیے یہ بات بھی ارشاد فرما دی انا کفیناک المستہزئین. انا بے شک ہم کفینا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جہاں متکلم کا صیغہ ہے کفینا ہم کافی ہیں. انا کفینا بے شک یقیناً ہم کافی ہیں. کس بات کے لیے کافی ہیں؟ کا تیرا بدلہ لینے کے لیے. انا کفینا کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ جو زیادتی کریں گے، جو ظلم کریں گے، جو استہزاء کریں گے، ٹھٹھا اور مذاق کریں گے، انا کفینا کا ہم تیری طرف سے ان کے لیے کافی ہیں بدلہ لینے کے لیے، تیری طرف سے انتقام لینے کے لیے ہم کافی ہیں. کن سے؟ المستہزئین تیرا استہزاء کرنے والوں سے. جو لوگ تیرا مذاق کریں گے، جو لوگ تیرا استہزاء کریں گے، ہم ان سے بدلہ لینے کے لیے اور ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہیں. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. اللہ نے فرمایا کہ تیری ہم حفاظت کریں گے اور جو تمہیں کوئی دکھ پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، استہزاء کرے گا، مذاق کرے گا، اس سے ہم بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں، ہم اس سے بدلہ لیں گے. یہ بات تو طے ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا استہزاء کرے گا، اور اللہ کے رسول کے استہزاء سے مراد یہی نہیں ہے کہ محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا استہزاء جیسا کہ کافروں نے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات کا استہزاء جو ہے وہ بھی ہے اس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام کا استہزاء بھی شامل ہے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کوئی استہزاء کرتا ہے یا کوئی طنز کرتا ہے اس پہ یا کوئی تانا دیتا ہے، اس کو داڑھی کا تانا دیتا ہے یا ٹہنوں سے پانچے اوپر کرنے کا تانا دیتا ہے یا لوٹے اور مسلے کا تانا دیتا ہے یا کسی کے مولوی ہونے کا تانا دیتا ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا استہزاء ہے۔ جس نے داڑھی رکھی ہے اللہ کے رسول کے لیے رکھی ہے، جس نے اپنے ٹہنوں سے پانچا اوپر کیا ہے وہ اللہ کے رسول کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ کی شریعت کا استہزاء، قرآن مجید کی کسی آیت کا استہزاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا استہزاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استہزاء، یہ ساری کی ساری باتیں شامل ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ تیرا استہزاء کرنے والوں سے ہم انتقام لینے کے لیے کافی ہیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ بدلہ ان کا جہنم ہے اس لیے بما کفروا، انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں دو گناہوں کا ذکر کیا ہے اور الگ الگ ذکر کیا ہے، اور یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو ان کے شرک کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مشرکوں کے شرک کا، کہ ان کا ایک جرم جو ہے وہ شرک کرنا ہے، اور دوسرا جرم ان کا استہزاء کرنا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ جرم ہیں۔ ایک کافر اور مشرک ایسا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام احترام سے لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ تم جو کافروں کے بت ہیں ان کو گالیاں نہ دو، تاکہ وہ تمہارے معبود کو گالی نہ دیں۔ اللہ نے تو مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کی ہے، اور اگر کوئی کافر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا احترام کرتا ہے تو اس کا معاملہ اور ہے، اور وہ کافر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا استہزاء اور مذاق اڑاتا ہے اس کا معاملہ اور ہے۔ یہ دو الگ الگ جرم ہیں۔ اسی طرح اگر مسلمان ایمان لانے کے باوجود استہزاء کرتا ہے تو وہ اس کا الگ جرم ہے جس کی سزا اللہ کے ہاں ملے گی اسے۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا یا اور کسی سنت پہ عمل نہیں کر پاتا لیکن اس کا مذاق نہیں اڑاتا، اس کا معاملہ اور ہے۔ اور ایک آدمی اللہ کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی نہیں کرتا اور اس کا استہزاء بھی کرتا ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ دین اور شریعت کی کسی حکم کو یا کسی سنت کا استہزاء کرنا اللہ کے غضب پہ غضب مول لینے والی بات ہے۔ اس حکم پہ عمل نہ کرنا یہ بھی اللہ کا غضب مول لینے والی بات ہے، لیکن اس کا استہزاء کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کا ٹھٹھا کرنا، یہ اللہ کے غضب پہ غضب مول لینے والی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی کافر لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے کر کے یہ بات کہی جاتی، ویسے ہے بات بڑی عجیب سی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، 1400 سال بعد اللہ نے ہمیں پیدا کیا مسلمانوں کے گھروں میں، اور پیدا ہوتے ہی اللہ نے ہمیں اللہ اکبر کی آواز سنا دی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ گئی۔ اللہ نے ہمارے نصیب میں اسلام کر دیا، اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ بہت بڑی نعمت کر دی۔ لیکن بات آپ ذرا اپنے ماحول سے اور اپنے گرد و پیش سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے علماء اور فضلاء ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن قوم ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ کیا ہم نے اپنی کانوں سے ہم نے سنا ہے ایک مودودی 100 یہودی؟ ٹھیک ہے، مودودی سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کی جو دینی خدمات ہیں ایک عالم ہے، وہ اس نے دین کے لیے خدمات ہیں، اس کی جو کچھ بھی ہے، علماء کے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن وہی ملک ہے پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور وہی لوگ ہیں پاکستان کے جنہوں نے اتنی تذلیل کی اور یہودیوں تک ملا دیا
مودودی کے نام کو، کیا یہی چیز نہیں ہے؟ اگر ہم اس وقت ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا پڑا کس طرف ہوتا. اس وقت انسان دیکھتا یہ ہماری جیسا انسان ہے اور کیا ہے. جنہوں نے ایک مودودی 100 یہودی کی بات کہی، اور وہ آج بھی بات موجود ہے، کتابوں میں لکھی موجود ہے، مودودی کتا تک کے نعرے لگائے گئے. اب یہ باتیں جو ہیں یہ ہر آدمی جانتا تو ہے کہ مودودی نے کیا جرم کیا ہے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے تو انسان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ان کے دماغوں میں یہی بات تھی کہ یہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، دولت بھی زیادہ ہے، عزت اور وقار بھی، حکومت بھی، سب کچھ ہمارے پاس ہے. اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے نہ دولت ہے، نہ بہت زیادہ کوئی جاگیریں ہیں، نہ بہت زیادہ نوکر چاکر ہیں. اس کے ایک عام سا آدمی ہے، اور ہماری طرح بشری تقاضے ہیں اس میں، اور یہ اعلان کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. یہ کیسا اللہ کا رسول ہے؟ تو یہ بڑا سخت امتحان ہے انسان کی عقل. لیکن اللہ نے یہ امتحان لیا، اور اسی وجہ سے وہ لوگ اشارے کر کر کے کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، احاد اللہ باس اللہ رسولہ. احاد اللہ، یعنی آپ انداز لگائیے کہ بات کرنے کا انداز کیسا ہے. اچھا یہ ہے وہ آدمی جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے. احاد اللہ باس اللہ رسولہ، جس کا ہمارے معاشرے میں کوئی عزت اور وقار نہیں، یہ یتیم ہے، کوئی اس کے پاس دولت اور مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. احاد اللہ باس اللہ رسولہ، کتنی توہین اور کتنے مذاق کی بات ہے اور ٹھٹھے کی بات ہے. وہی بات اللہ نے فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دین کی دعوت دو گے تو تمہاری دشمنی بھی ہوگی، مخالفت بھی ہوگی، اذیتیں بھی ہوں گی، تمہارا استہزاء اور ٹھٹھا بھی ہوگا. لیکن اس بات کا اطمینان رکھو کہ تمہاری ان ساری دشمنیوں کا، تمہارے ان سارے استہزاء اور ٹھٹھے کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو. آگے اللہ فرماتے ہیں، ایک جرم تو اللہ نے فرما دیا کہ مستہزئین ہے یہ اللہ کے رسول کا استہزاء کرنے والے، اور دوسرا فرمایا الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. دوسرا جرم یہ ہے الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو اپنا میرا شریک بنا دیا ہے. فسوف یعلمون، اللہ فرماتے ہیں بہت جلدی انہیں اس کے انجام کا پتہ چل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء کا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا انجام انہیں بڑی جلدی معلوم ہو جائے گا. بڑی جلدی سے مراد موت بھی ہے، اس لیے کہ موت آتے ہی انسان کا سارا نامہ اعمال اس کے سامنے آ جائے گا، انسان کے اعمال کا انجام اس کے سامنے آ جائے گا، اور اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے کیا کمایا تھا، کیا کھویا تھا، اس نے ذلت حاصل کی یا عزت حاصل کی. فسوف یعلمون، بڑی جلدی انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے شرک کا اور ان کے استہزاء کا انجام کیا نکلتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، عالم نعلم مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، نعلم ہم جانتے ہیں، انکا بے شک تو، یضیق صدرک، ضیق کسے کہتے ہیں؟ تنگ جگہ کو. یضیق صدرک، تیرا دل جو ہے وہ تنگی محسوس کرتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے. کس بات پہ؟ بما یقولون، جو باتیں یہ کافر اور مشرک کہتے ہیں، جو باتیں یہ کافر اور مشرک کرتے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے تو اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے، تو اپنے دل میں تنگی اور بوجھ محسوس کرتا ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، یہ لوگ میری بات کیوں نہیں مان لیتے، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے آتے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات کی وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تکلیف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے ان کی باتوں سے، اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر اور پریشانی بھی ہوتی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف سے جو اذیت اور جو تکلیف اور جو استہزاء کیا جاتا ہے اس سے ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے دل پہ بوجھ آتا ہے، تمہیں اس سے رنج ہوتا ہے، تمہیں اس سے تکلیف پہنچتی ہے، تم اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دلا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا روحانی علاج بھی بتا رہے ہیں کہ جب ایسی صورتحال پیش آئے، تمہارے دل کو رنج پہنچے، تمہیں دکھ پہنچے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، جب کافر گالیاں دے تو تم کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کافر جب تمہیں دکھ دیں، تمہیں تکلیف دیں، تمہیں رنج پہنچائیں، تم اپنا تعلق اللہ سے قائم کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بہت بڑا روحانی علاج ہے ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے کیا، ہم ساری مخلوق کے لیے ہے۔ یہ دل کا سکون اور اطمینان بہت بڑی دولت ہے، اور یہ دولت آتی ہے آسمانوں سے۔ اگر کوئی آدمی زمین سے یہ تلاش کرتا ہے ڈاکٹروں کے پاس یا حکیموں کے پاس یا گانے بجانے میں، موسیقی میں یا شراب پینے میں، تو یہ اس دنیا سے ملتی نہیں۔ سکون کی دولت جو ہے یہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ میٹرک میں ایک پوئم پڑھی تھی، ہے تو انگریزوں کی، کافروں اور مشرکوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دماغ تو دیا ہے کہ انسان کو پیدا کیا اللہ نے، اور پھر اللہ نے فرشتے سے کہا کہ یہ میری نعمتیں ہیں اس برتن میں، یہ نعمتیں انسان پہ ڈالتے جاؤ۔ فرشتے نے وہ برتن لیا اور انسان کے اوپر اللہ کی نعمتیں ڈالنی شروع کی، نعمتیں ڈالتا رہا فرشتہ، اور جب سکون کی نعمت آئی تو اللہ نے روک لیا کہ نہیں، یہ نعمت جو ہے یہ اسی میں رہنے دو، یہ میرے پاس رہے گی، یہ میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ باقی نعمتیں اللہ نے سب کو دے دیں۔ انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ساری نعمتیں بانٹ دی لوگوں کو، لیکن جب سکون کی نعمت دینے کا وقت آیا تو اللہ نے فرشتے کو روک دیا کہ نہیں، یہ نعمت نہ دینا، یہ نعمت میں اپنے پاس رکھوں گا، اسے دوں گا جو مانگے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو گے تو آسمانوں سے نازل ہوگا یہ سکون، یہ زمین سے کہیں سے نہیں ملے گا تمہیں۔ وہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ جب تیرا دل رنجیدہ ہو جائے، دل کو دکھ پہنچے، دل تمہارا غمزدہ ہو جائے، تو اس کا روحانی یہ علاج ہے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کا ذکر شروع کر دو، اپنے رب کو یاد کرنے لگو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہارا دل بڑا رنجیدہ ہو جائے، بہت غمزدہ ہو جائے، تمہارا دل بڑا دکھی ہو جائے، تو اس کا علاج یہ ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ فرمایا کہ جب تمہارا دل غمزدہ ہو جائے، رنجیدہ ہو جائے، دکھی ہو جائے، یہ کلمات پڑھو، تمہارا غم اور دکھ دور ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرو، دوسری بات یہ فرمائی وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور دوسرا کام یہ کرو، یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ تو ایسی اللہ کی نعمت ہے، ایسا اللہ کا احسان اور ایسا اللہ کا فضل ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت ہے، نہ اس کے لیے کوئی شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی پابندی ہے۔ سوتے ہو تو فوراً اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرنا چاہو تو کوئی پابندی نہیں، سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پہلو پہ بھی، جیسے بھی تمہیں نصیب ہو ویسے اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔
لیکن دوسری بات جو فرمائی اس کے لیے کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے. فرمایا کم من الساجدین، نماز پڑھتے رہو، اللہ کے حضور سجدے کرتے رہو. سجدہ وہ چیز ہے جس میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے. بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ بندگی جو ہے یہ نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے ذلیل کرنے کا. عبادت جو ہے، عبادت میں علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو انتہائی ذلت اور دوسری انتہائی محبت. یہ دونوں چیزیں اگر شامل نہیں ہوں گی تو عبادت نہیں ہوگی. انتہائی محبت ہو اللہ سے کہ جس کے آگے میں سجدہ کرتا ہوں وہ میرا بڑا ہی محسن ہے، اس نے مجھ پہ بڑے ہی انعام کیے ہیں، بڑا اس کا فضل اور بڑی اس کی رحمت ہے مجھ پہ. اتنی محبت ہو، الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، شدید محبت ہو، اور اللہ کے احسانات کا شدید احساس ہو کہ یا اللہ تیرے مجھ پہ کروڑوں احسان ہیں، میں گن نہیں سکتا. اتنی محبت ہو اللہ سے. اور دوسری بات عبادت میں یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ اگر اس سے کوئی اور بھی ذلت والا طریقہ ہو سکتا، اگر کوئی اور بھی ذلت کا طریقہ مجھے بتایا جاتا تیرے حضور عبادت کرنے کا، تو یا اللہ میں اسی طرح ذلیل ہوتا تیرے آگے. یہ سجدے میں جانے کا طریقہ جو ہے یہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے حقیر ترین اور ذلیل ترین کرنے کا طریقہ ہے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے. اپنے آپ کو ذلیل کرنا اللہ کے آگے اور اللہ سے شدید محبت کرنا، اس سے مکمل ہوتی ہے عبادت. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کا نام نہیں لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا، حالانکہ مراد اس سے نماز ہے. جتنی بھی تفسیریں آپ پڑھیں گے ان سب میں مراد اس سے نماز ہے. مطلوب نماز ہے کہ جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رنج پہنچے، تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور نماز پڑھو. لیکن نماز کے لیے لفظ جو استعمال فرمایا وہ یہ ہے کم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں سے بنو. سجدہ کرو اللہ کے حضور، اس لیے کہ سجدہ اللہ کو بڑا پیارا ہے. سجدے میں انسان کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے وہ ہے یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے ذلیل کر دیا ہے. اگر اس سے بھی کوئی اور ذلیل کرنے کا طریقہ ہوتا یا کوئی اور ذلیل کرنے کی بات مجھے بتائی جاتی تو میں اس طرح تیرے آگے جھک جاتا، اس طرح تیری میں بندگی اختیار کرتا. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، یہ دو کام کرو گے تو تمہارا سارا دکھ اور رنج جو ہے وہ دور ہو جائے. جب اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے دل کا دکھ اور رنج اور غم اس طرح دور ہوگا، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کا دکھ اور رنج دور نہ ہو؟ یہ بات ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول کے لیے تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، معمولی سا کوئی بھی کام درپیش ہوتا، کوئی بھی پریشانی آتی تو فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے. حتیٰ کہ فاقے کی نوبت آتی تو ہماری طرح نہیں کہ قرض لینے کے لیے باہر دیکھ رہے ہیں یا کسی کو تلاش کر رہے ہیں کہاں سے اب حاصل کیا جائے، کیا کیا جائے. فاقے کی نوبت آتی تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے کہ یا اللہ مجھے روٹی دے، یا اللہ فاقہ آ گیا مجھے کھانے کے لیے دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے. مجھ سے پوچھا کہ اماں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ اتنے دنوں سے فاقہ تھا، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے ہیں، مسجد میں اللہ سے کھانا مانگنے کے لیے گئے ہیں. حضرت عثمان اسی وقت گھر گئے، کھانے پینے کی چیزیں لیں اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچائیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم لی کہ اماں جان آپ مجھے قسم دے اس بات کی کہ آئندہ کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ جب آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو تو آپ مجھے بتائیں نا، جب بھی ایسا موقع آئے آپ مجھے ضرور اطلاع کریں. لیکن کھانے کے لیے بھی اگر فاقے کی نوبت آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ معمولی سی ماحول میں تبدیلی آتی،
تیز ہوا چلتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے، آسمان پہ بادل آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے، طوفان باد و بارہ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے، بجلی کڑکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے، جب کبھی سفر سے واپس آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے سے پہلے مسجد تشریف لے جاتے، اتنا تعلق تھا مسجد سے۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافروں کی طرف سے تجھے کوئی رنج پہنچے، تکلیف پہنچے، تو اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، سجدہ ریز ہونا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وَاعْبُدْ کون سا فعل ہے؟ امر ہے۔ وَاعْبُدْ بندگی کر، ربا کا اپنے رب کی، حتیٰ کہ یاتیک الیقین آئے تجھ کو یقین۔ یقین سے بعض لوگوں نے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ کی معرفت کا یقین حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت کا علم حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت کا یقین حاصل ہو جائے تو اس وقت تک اللہ کی بندگی کرتے رہو، اور جب یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر ساری عبادات جو ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں، پھر نماز روزہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ ترجمہ اور تفسیر ہے ان صوفیاء حضرات کی جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ لیکن یہ چیز نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کون انسان ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے سب سے بڑا کذاب اور دجال ہے۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے، کما تو اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا کہ کما تحب و ترضا، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کما تحب و ترضا۔ یا اللہ میں تیری حمد و ثنا اس طرح کرتا ہوں جس طرح تو پسند کرتا ہے، مجھے یہ پتہ نہیں، میرے یہ بس میں نہیں کہ میں اس طرح حمد و ثنا کر سکوں جس طرح تیرے لائق ہے۔ بات جو ہے وہ اللہ کے رسول نے تحب و ترضا پہ ختم کر دی کہ یا اللہ اتنی حمد و ثنا کرتا ہوں جتنی تو پسند کرتا ہے، میرے لائق نہیں یا میرے بس میں نہیں کہ میں ایسی حمد و ثنا کر سکوں جو تیرے لائق ہے۔ اللہ کے رسول نے جب اپنی بے بسی کا اظہار فرما دیا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کے بعد کون ایسا ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ایسا کوئی ایسی سٹیج یا ایسا مرحلہ بھی ہے جس میں انسان کو اللہ کی معرفت کا یقین حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ بات غلط ہے۔ یہاں تمام صحابہ کرام نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور جتنے بھی مفسرین ہیں ان سب نے یہاں مراد لیا ہے یقین سے موت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بندگی کیجئے حتیٰ یاتیک الیقین، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم اللہ کے آگے مطیع فرمان ہو، اللہ کے مسلمان بندے ہو اس وقت بھی۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلمن، یا اللہ مجھے اس حال میں، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، پیغمبروں کی دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ ہم تیرے فرمان برداروں میں سے ہوں، ہم تیری عبادت کرنے والے میں سے ہوں، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے اور تیرا ذکر کرنے والوں میں سے ہوں۔ عبادت تو کبھی ساقط ہو نہیں سکتی، انسان کی موت کے آخری لمحے تک مطلوب ہے نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی اور جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے وہ ساقط ہو نہیں سکتے انسان کی موت سے پہلے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے رب کی بندگی اس وقت تک کرو جب تک تمہیں موت نہیں آتی، اور یہی مطلوب ہے، اور اس بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی یا کوئی غلط عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔